اسلامک سینٹر میں وہ ایک مصری عالم کے پاس باقاعدگی سے جایا کرتی تھی۔ پروفیسر عبد الکریم بہت پرسکون مشفقانہ انداز میں اسے تسلی دیا کرتے تھے۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اللہ تمہیں اس کے لیے ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ تم سچے دل سے اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگ رہی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تمہیں اب تک معاف بھی کر چکا ہو۔ ان کے پاس سے آنے کے بعد وہ اگلے دن بہت پرسکون رہتی۔ ان کے الفاظ اس کے ذہن میں گردش کرتے رہتے۔ اس نے ان کے پاس جا کر بہت سے اعتراف کیے تھے، اور انہوں نے ہر بار بہت پرسکون انداز میں اس کی باتیں سنی تھیں۔ 3 سال گزرنے کے بعد انہی کے سامنے پہلی بار اس نے اپنی تنہائی کا اعتراف کیا تھا۔ کچھ وقت لگے گا، مگر اللہ تمہیں اکیلا نہیں رکھے گا۔ جن لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے ان پر بہت رحم کرتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اسے قرآنی آیات کے حوالے دے دے کر تسلی دی تھی۔ مجھے اپنے گناہ پر اتنا پچھتاوا ہے کہ میں اب اپنے آپ کو کسی نعمت کا حقدار بھی نہیں سمجھتی۔ اس نے ان کے پاس سے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔ 5 سال اسی طرح گزر گئے تھے، اور پھر ایک دن اسلامک سینٹر میں پروفیسر عبد الکریم نے اس سے کہا تھا، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ ان کی بات اسے بے حد عجیب لگی تھی۔ تم ساری زندگی اکیلے رہ سکتی ہو، نہ ہی تمہیں اکیلے رہنا چاہیے۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک پرپوزل ہے۔ تمہارے بارے میں پہلے ہی میں اس سے بات کر چکا ہوں۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تم سے شادی پر تیار ہے۔ انہوں نے اسے اس لڑکے کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ان کے سامنے ایک لفظ نہیں بول سکی تھی۔ اسے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اچانک احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی ساری زندگی اکیلے نہیں رہ سکتی۔ شعوری اور لاشعوری طور پر اسے ایک سہارے کی تلاش تھی، اور یہ سہارا اس کی اپنی فیملی ہی ہو سکتی تھی۔ میرا خیال ہے تم اس شخص کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے ذہن کی اسکرین پر ایک چہرہ لہرایا تھا۔ خوش میں صرف ایک شخص کے ساتھ رہ کر ہی ہو سکتی ہوں، اور اس شخص کے لیے میں مر چکی ہوں۔ ہاں، شادی کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، اور زندگی کسی کے ساتھ بھی گزاری جا سکتی ہے، اور مجھے واقعی کسی کے ساتھ شادی کر لینا چاہیے۔ شاید میری زندگی میں کچھ بہتری آ جائے، شاید مجھے اولڈ ہوم میں نہ رہنا پڑے۔ اس نے پروفیسر عبد الکریم کے پاس سے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔ 3:45 بجے وہ اسلامک سینٹر پہنچ گئی تھی۔ پروفیسر عبد الکریم بن اسود اپنے آفس میں اس کے منتظر تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس سے گفتگو میں مصروف ہو گئے تھے، ساتھ ساتھ وہ اپنے چھوٹے موٹے کام بھی نپٹا رہے تھے۔ اپنی ڈاک دیکھ رہے تھے، پہلے سے لکھ کر رکھے گئے کچھ خطوط کو لفافوں میں بند کر کے پتے لکھ رہے تھے۔ 1-2 بار انہوں نے اپنے پیجر پہ آنے والے پیغام دیکھے۔ وہ کسی دلچسپی کے بغیر ان کی باتیں سنتی اور معمول کے کام دیکھتی رہی۔ ان سے تمام ملاقاتوں میں آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ ان کی باتوں پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ ڈیوڈ، حدید اور اب یہ تیسرا شخص، اور اگر زندگی اس تیسرے شخص کے ساتھ ہی گزارنی ہے تو پھر پہلے دونوں لوگوں کو میری زندگی میں آنے کی کیا ضرورت تھی، یا مجھے ان سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے اپنے گلے میں نمی اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا آپ نے اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے؟ اس نے تیسری بار پروفیسر عبد الکریم سے پوچھا تھا۔ ہاں۔ اور اسے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اسے ابھی بھی بے یقینی تھی۔ وہ مسکرائے تھے۔ تمہارے خیال میں اسے کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ وہ خاموش رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم پریشان ہو، یہ نارمل چیز ہے۔ تم اس سے ملی نہیں، اس لیے تمہارے دل میں بہت سے خدشات ہیں۔ جب تم اس سے مل لو گی تو تمہارے سارے خدشات ختم ہو جائیں گے۔ وہ اپنی عمر کے دوسرے لوگوں سے بہت مختلف ہے، بہت میچور اور بہت ٹھنڈے مزاج کا مالک ہے۔ تمہیں اس سے بات کر کے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں میری رائے اتنی اچھی کیوں ہے۔ وہ اپنے اسی مخصوص انداز میں نرم اور دھیمی آواز میں اسے سمجھا رہے تھے۔ 4:15 بجنے والے ہیں، وہ بس آنے ہی والا ہوگا۔ وقت کی پابندی کرتا ہے۔ اس کی اچھی عادتوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ انہوں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وقت کی پابندی؟ اسے کوئی بے اختیار یاد آ گیا تھا۔ آنکھوں میں آنے والی نمی کو روکنے کے لیے اس نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا تھا۔ ہر چیز کو کبھی نہ کبھی اپنے مقام پر جانا ہی ہوتا ہے۔ بہت عرصہ پہلے پروفیسر عبد الکریم کی کہی ہوئی ایک بات اسے یاد آئی تھی، اور شاید میرا مقام یہ تیسرا شخص تھا، ڈیوڈ یا حدید نہیں، اور کاش میں یہ سب پہلے جان گئی ہوتی۔
وہ پروفیسر عبد الکریم کے سامنے پڑی میز کی چمکدار سطح کو دیکھتے ہوئے سوچتی رہی۔ 4:10 پر دروازے پر کسی نے دستک دی تھی اور پھر دروازہ کھول کر کوئی اندر آ گیا تھا۔ اسے اپنی پشت پر قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن کو تیز اور ہاتھوں کو سرد ہوتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ پھر اس نے ایک آواز سنی۔ گرم کمرے میں بھی اس کا پورا وجود جیسے برف کی چٹان بن گیا تھا۔ پروفیسر عبد الکریم اب آنے والے سے بات کر رہے تھے۔ ثانیہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنے ماتھے پر نمی محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماتھا خشک تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے پسینہ آ گیا ہوگا۔ آنے والا اس کے پاس سے گزر کر پروفیسر عبد الکریم کے بائیں جانب میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی کھینچنے لگا تھا۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پروفیسر عبد الکریم نے دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ وہ بہت دیر تک اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی تھی۔ وہ بھی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ ثانیہ نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی تھی۔ وہ اب بڑی سنجیدگی سے پروفیسر عبد الکریم کی باتوں میں مصروف تھا۔ تم یقیناً اسے پسند کرو گی۔ وہ بہت میچور اور ٹھنڈے مزاج کا مالک ہے۔ پروفیسر عبد الکریم نے چند منٹ پہلے اس کے بارے میں کہا تھا۔ ہاں، وہ دیکھنے میں ایسا ہی لگ رہا ہے، میچور اور کول ہیڈڈ۔ میں کیا کوئی بھی لڑکی اسے پسند کر سکتی ہے، چاہے پہلے اس کی زندگی میں کوئی آیا ہو یا نہیں۔ اس نے تلخی سے سوچا تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں تقریباً سب کچھ پہلے ہی جانتے ہو۔ میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے میں نے تم لوگوں کو آگاہ نہ کر دیا ہو۔ اب یہ ضروری ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرو تاکہ ایک دوسرے کے بارے میں مزید جو کچھ جاننا ضروری ہے وہ جان سکو۔ میں کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر چلا جاتا ہوں۔ تم لوگ اتنی دیر آپس میں بات کر سکتے ہو۔ پروفیسر عبد الکریم کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ ثانیہ نے گردن موڑ کر اپنی پشت پر بند ہوتا ہوا دروازہ دیکھا تھا، پھر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کی رنگ سے اپنی جینس پر نظر نہ آنے والی لکیریں بنانے میں مصروف تھا۔ ثانیہ نے اس پر سے نظر ہٹا لی تھی۔ سامنے فرنچ ونڈو سے اس نے باہر نظر آنے والے منظر میں اپنی دلچسپی کی کوئی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، کوئی بھی چیز، مگر وہ ناکام رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، اور خاموشی کو توڑنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ کون پہلے بولے گا، میں یا یہ؟ اور جو پہلے بات شروع کرے گا وہ کیا کہے گا؟ ثانیہ نے سوچنے کی کوشش کی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ میرے پاس تو کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ کیوں خاموش ہے؟ اس کے پاس تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہونا چاہیے، بہت کچھ۔ اس کے پاس تو لفظوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے، ثانیہ نے سوچا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ۔ 5ویں منٹ پر ثانیہ نے اسے ایک گہری اور لمبی سانس لیتے ہوئے سنا تھا، یوں جیسے وہ کسی ٹرانس سے باہر آ گیا تھا۔ اور اب یہ کیا کہے گا؟ ثانیہ نے سر جھکائے جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ پچھلے 6 سال میں جس چہرے کو دیکھنے کی میں نے سب سے زیادہ خواہش کی تھی وہ تمہارا چہرہ تھا، اور آج یہاں تمہیں دیکھنے کے بعد جس چہرے کو میں دوبارہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتا وہ بھی تمہارا چہرہ ہے۔ عجیب بات ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، مجھے یقین تھا یہ ایسی ہی کوئی بات کہے گا، ثانیہ نے سوچا۔ پچھلے 6 سال میں جس چہرے کو میں کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی وہ تمہارا چہرہ تھا، اور آج یہاں اس کمرے میں تمہیں دیکھنے کے بعد جس چہرے کو میں دوبارہ کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتی وہ بھی تمہارا ہی چہرہ ہے۔ عجیب بات ہے نا؟ اس نے سوچا تھا۔ اپنے اندازے کے صحیح ہونے پر اسے جیسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی بول رہا تھا، اسی پختہ اور سرد آواز میں۔ میں لوگوں کو کبھی سمجھ نہیں سکتا، اور عورت کو تو شاید بالکل بھی نہیں۔ میں نہیں جانتا ہر ایک مجھے ہی دھوکہ کیوں دینا چاہتا ہے۔ میں نے تو کبھی کسی کے لیے برا سوچا ہے نہ برا چاہا ہے، پھر بھی پتہ نہیں لوگ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں۔ اپنی گود میں رکھے ہوئے دائیں ہاتھ کی پشت پر اس نے پانی کے چند قطرے گرتے دیکھے تھے، اور پھر ہاتھ دھندلا گیا تھا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کی آواز اب بھی کمرے میں گونج رہی تھی۔ تمہیں یہاں اس کمرے میں دیکھنے کے بعد مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں پھر وہیں پہنچ گیا ہوں جہاں 6 سال پہلے کھڑا تھا، اور میں آج تک وہیں کھڑی ہوں جہاں 6 سال پہلے تھی۔ 6 سال پہلے تم سے ملنے کے بعد میں نے سوچا تھا
دنیا میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود غرض نہیں ہیں، جنہیں دوسروں کی پرواہ ہے۔ 6 سال پہلے میں نے تمہیں آئیڈیلائز کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا مجھے زندگی میں تمہارے جیسا بننا ہے، اور آج یہاں اس کمرے میں بیٹھا میں سوچ رہا ہوں، کیا دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی اور بے وقوف ہوگا؟ اس کی آواز میں رنجیدگی تھی۔ ثانیہ کے ہاتھ پر گرنے والے پانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ 5 سال پہلے جب میں نے واپس جا کر تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی اور مجھے پتہ چلا تھا کہ تم مر چکی ہو، تو میں بہت رویا تھا۔ مجھے لگا تھا ایک بار پھر میری دنیا ختم ہو گئی ہے، اور آج تمہیں یہاں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ دنیا تو آج ختم ہوئی ہے۔ میں نہیں جانتا اس کمرے سے نکلنے کے بعد میں کیا کروں گا۔ میں دوبارہ کسی عورت پر اعتبار کر بھی پاؤں گا یا نہیں؟ تم تو بہت باتیں کیا کرتی تھیں، آج خاموش کیوں ہو؟ کچھ کہو؟ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں آنسوؤں جیسے ہتھیار کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو اس کے بغیر بھی دوسروں کو منہ کے بل گرانے میں ماہر ہو۔ وہ شاید اس کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ چکا تھا۔ ثانیہ نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ میں تمہاری زندگی کی پوری کہانی میں اپنا رول سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے میں کیا تھا؟ ایک فلر، ایک سپورٹ، یا کچھ بھی نہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کو مجھ سے کیا چاہیے تھا؟ کون سی چیز تمہیں میری جانب کھینچ کر لائی تھی؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اس کے پاس سوالوں کا انبار تھا اور ثانیہ کے پاس جوابات نہیں تھے۔ اپنی گود میں رکھا ہوا بیگ اٹھا کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس کا ارادہ بھانپ گیا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ کرسی دھکیل کر وہ دروازے کی طرف مڑ گئی تھی۔ وہ لپکتا ہوا اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے سوالوں کا جواب دیے بغیر تم کیسے جا سکتی ہو؟ تم اس طرح کیسے جا سکتی ہو؟ وہ خاموش رہی تھی۔ تم جانتی ہو تم نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے؟ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس کی جیکٹ کے کالرز کو دیکھتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم ایک بہت بڑا فراڈ ہو۔ اس نے جیکٹ کے بٹن گننے شروع کر دیے تھے۔ اس طرح چپ رہ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ ڈرامے کا کون سا ایکٹ رہ گیا ہے جسے اب پرفارم کرنا چاہتی ہو؟ وہ بٹن گن چکی تھی، اب دوبارہ کالرز کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تم بول نہیں سکتی ہو؟ وہ اب چلا رہا تھا۔ اس نے اب شرٹ کے بٹن گننے شروع کر دیے تھے، اور تب اچانک اس نے اپنے دائیں بازو پر اس کے ہاتھ کی گرفت کو محسوس کیا تھا۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ بے اختیار اس نے سختی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ حدید۔ اس نے بالآخر اپنی خاموشی توڑ دی تھی۔ حدید کا چہرہ اس کے جملے پر سرخ ہو گیا تھا۔ تمہارا وجود واقعی اتنا گندا ہے کہ میرے جیسے شخص کو ہاتھ تو کیا اسے دیکھنا تک نہیں چاہیے۔ ثانیہ نے ایک بار پھر سر جھکا لیا تھا۔ آج ہاتھ لگانے پر اعتراض ہوا ہے، 6 سال پہلے تو 6 سال پہلے کا ذکر مت کرو، تب اور بات تھی۔ ثانیہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا تھا، میں جاننا چاہتا ہوں وہ اور بات کیا تھی جس کے لیے تم نے مجھے استعمال کیا۔ آئی ایم سوری۔ اگر تم میری کسی بات سے کبھی ہرٹ ہوئے ہو تو اب میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے جانا ہے۔ وہ اس کی بات پر جیسے ہکا بکا رہ گیا تھا۔ تمہارے لیے یہ سب کرنا کتنا آسان ہے۔ آئی ایم سوری؟ اگر تم میری کسی بات سے کبھی ہرٹ ہوئے ہو تو بس اتنا کہنا چاہیے تھا تمہیں۔ میں ہرٹ ہوا ہوں۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے میری زندگی کے 6 سال برباد کر دیے ہیں، اور تم صرف ایک جملہ بول کر سب کو تلافی کرنا چاہتی ہو۔ صرف ایک جملہ بول کر؟ تم کیسی انسان ہو؟ تم کیسی عورت ہو؟ ثانیہ نے سر اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ حدید کو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ میں نے کب کہا کہ میں انسان ہوں؟ میں نے کب کہا کہ میں عورت ہوں؟ میں تو تماشا ہوں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تماشا بننے اور دیکھنے کے لیے بڑی ہمت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ دل آباد کرنے کے لیے بناتا ہے، اور کچھ کو زندگیاں برباد کرنے کے لیے۔ مجھے اللہ نے دوسرے کام کے لیے بنایا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں، ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ چاہیں یا نہ چاہیں، ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ تم میرے لیے 6 سال روئے ہو، آج ایک بار اور رو لو، پھر سوچ لینا کہ میں واقعی مر گئی ہوں۔
ساری دنیا تمہارے آگے کھلی پڑی ہے، تمہارے لیے بھی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ ہر عورت میرے جیسی نہیں ہوتی، اور جو ہوتی ہے اسے پھر حدید نہیں ملتا۔ اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا تھا۔ حدید نے اپنی پشت پر دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی۔ پروفیسر عبدالکریم اندر آ گئے تھے اور کمرے کے نظارے نے انہیں ہکا بکا کر دیا تھا۔ دونوں کے چہرے کے تاثرات اور ثانیہ کا بھیگا ہوا چہرہ انہیں پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ ثانیہ بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف بڑھی تھی۔ میں آپ کی مشکور ہوں، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، مگر ہم ہر بار اپنی قسمت نہیں بدل سکتے۔ آپ نے ہمیں جس کام کے لیے ملوایا تھا وہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی آپ کا شکریہ۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ زندگی اچھی چیز ہے کیونکہ بس ایک بار ہی ملتی ہے، بار بار اس عذاب سے گزرنا نہیں پڑتا۔ اس نے باہر آ کر سوچا تھا، اور میں اگر یہ بات پہلے جان جاتی کہ یہ تیسرا شخص حدید ہے تو شاید آج کی ملاقات کی نوبت ہی نہ آتی۔ اس کو خیال آیا پروفیسر عبدالکریم نے اسے حدید کا نام بتایا تھا، لیکن ان کی انگلش میں عربی لہجہ اسے بہت سے لفظوں اور ناموں کی شناخت میں الجھن سے دوچار کر دیتا تھا۔ حدید کا نام بھی انہوں نے اس طرح لیا تھا کہ وہ نام کے صحیح اسپیلنگ اور تلفظ کے معاملے میں کنفیوز ہی رہی تھی۔ اسلامک سینٹر سے باہر آنے کے بعد فٹ پاتھ پر چند قدم چلتے ہی اس نے اپنی پشت پر ایک شناسا آواز سنی تھی۔ وہ حدید تھا۔ میں تم سے صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں، صرف ایک بات۔ وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ 6 سال پہلے میرے پاس آنے کی وجہ میری محبت تو نہیں ہوگی، تمہیں کوئی اور چیز میرے پاس لائی تھی، محبت تو نہیں ہے نا؟ ثانیہ نے اسے دیکھا تھا اور پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ پوری زندگی میں اس نے کبھی کسی کے چہرے کو دن کی روشنی میں اس طرح تاریک ہوتے نہیں دیکھا تھا جس طرح حدید کا چہرہ ہوا تھا۔ وہ بالکل گمسم ہو گیا تھا، اور مجھے یہ خوش فہمی تھی کہ تم صرف مجھے ایک بار یہ بتا دو کہ تم میرے پاس کس لیے آئی تھی، تمہیں کیا چاہیے تھا، پلیز مجھے بتا دو۔ اس کے لہجے میں اب صرف افسردگی تھی، رنجیدگی تھی، التجا تھی۔ پہلے والا اشتعال ختم ہو چکا تھا۔ ثانیہ نے کچھ کہنا چاہا، پھر سر جھکا لیا۔ یار تم کبھی ہمارے گھر بھی آ جایا کرو، دیکھو میں اتنے چکر لگا چکی ہوں تمہارے گھر کے۔ ربیکہ اس دن پھر ثانیہ سے اصرار کر رہی تھی۔ ڈونٹ وری ربیکہ، میں اس ویکنڈ پہ تمہاری طرف آؤں گی۔ میں خود بھی بہت دنوں سے سوچ رہی تھی، یہ بس اتفاق کی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے۔ ثانیہ نے معذرت کی تھی۔ بس تو پھر طے ہے کہ اس ویکنڈ پہ تم ہماری طرف آ رہی ہو۔ ربیکہ نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ ڈیوڈ مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے، میں جا رہی ہوں، اس نے کالج گیٹ کے باہر جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ ثانیہ نے ربیکہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں کانوینٹ میں اکٹھی پڑھتی رہی تھیں، مگر اس وقت دونوں الگ سیکشنز میں تھیں اور دونوں کی دوستی الگ الگ لڑکیوں سے تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد جب ربیکہ نے کنیڈ کالج میں ایڈمیشن لیا تو اس کے 2 بہترین دوستوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ ایک اور دوست کی والد کی ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گئی۔ کنیڈ میں غیر محسوس طور پر وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئیں۔ دونوں کے سبجیکٹس بھی ایک ہی تھے اور ربیکہ بہت ملنسار تھی۔ شروع میں ربیکہ کے گروپ میں کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں، مگر آہستہ آہستہ ان دونوں کی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ وہ دونوں ہر وقت ساتھ رہنے لگیں۔ ثانیہ 3 بھائیوں اور 2 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، جبکہ ربیکہ کی 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا، اور وہ دوسرے نمبر پر تھی۔ سب سے بڑا اس کا بھائی تھا۔ ربیکہ کے والد ایک NGO کے لیے کام کرتے تھے، جبکہ ثانیہ کے والد ایک نامور بزنس مین تھے۔ ثانیہ کی ایک بڑی بہن اور بھائی کی شادی ہو چکی تھی، اور ان دنوں اس کے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا تھا۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کی شادی بہت جلدی کر دی جاتی تھی۔ ثانیہ بھی جانتی تھی کہ انٹر کرنے کے بعد اس کی شادی بھی کر دی جائے گی۔ ویکنڈ پر وہ ربیکہ کے گھر گئی تھی۔ اسے اس کے گھر کا ماحول بہت اچھا لگا تھا۔ ربیکہ کے ماں باپ اور بہن بھائی سب آپس میں بہت فرینک تھے۔ اس نے کبھی ماں باپ اور بچوں کے درمیان اتنی دوستی نہیں دیکھی تھی۔ خود اس کے گھر میں بھی دوستانہ ماحول تھا، مگر پھر بھی اس کے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ویسے تعلقات نہیں تھے جیسے ربیکہ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے۔ لاشعوری طور پر وہ سارا وقت ربیکہ اور اپنے گھر کا موازنہ کرتی رہی۔ لنچ اس نے ربیکہ اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا تھا، اور ڈائننگ ٹیبل پر ایک خاص قسم کی بے تکلفی تھی۔ ربیکہ کے والد بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ وہ لنچ کے دوران چھوٹے موٹے لطیفے سناتے رہے۔ ڈیڈ،
میں کیرل کو دوبارہ گھر چھوڑنے نہیں جاؤں گا۔ اس کے گرینڈ فادر بہت لمبی چوڑی انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں۔ لنچ پر باتیں کرتے کرتے اچانک ڈیوڈ نے اپنے باپ سے کہا تھا، ٹھیک ہے کیرل کو چھوڑنے مت جانا، مگر آج میرے ساتھ ثانیہ کو تو چھوڑنے جانا ہی ہوگا۔ ربیکا نے اس کی بات کے جواب میں کہا تھا، ویسے کیرل کے دادا اتنے بھی برے نہیں ہیں، مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ وہ برے ہیں؟ 15 منٹ میں کیرل کو گھر چھوڑتا ہوں اور اس کے دادا سے جان چھڑانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ میں شاید 10ویں بار کیرل کو چھوڑنے گیا تھا، مگر وہ ہر بار انٹرویو کا آغاز میرے نام سے کرتے ہیں اور پھر پورا بایو ڈیٹا لینے بیٹھ جاتے ہیں۔ باپ اور ماں کا نام، بہن بھائیوں کی تعداد اور ان کے نام، تعلیم اور ہابیز، میرا نام، کوالیفیکیشن اور ہابیز، حتیٰ کہ دوستوں کے نام بھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں سوچ رہا ہوں اگلی بار اگر کبھی کیرل کو ڈراپ کرنا پڑا تو میں ایک فولڈر بنا کر ساتھ لے جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ ان کے سارے سوالوں کے جواب اس میں ہیں، وہ بعد میں آرام سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، مگر فی الحال مجھے جانے دیں۔ بات ختم کر کے وہ خاموش ہوا تھا اور پھر اچانک اس نے ثانیہ سے پوچھا تھا، آپ کے گھر میں تو ایسے کوئی دادا نہیں ہے نا؟ وہ اس اچانک سوال پر ایک دم گڑبڑائی تھی۔ نہیں، ثانیہ کے گھر کوئی دادا نہیں ہے، اور اگر ہوتے بھی تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود تمہارے ساتھ اسے ڈراپ کرنے جاؤں گی، اور ظاہر ہے میں ہی گھر کے اندر جاؤں گی۔ ربیکا نے سلاد کھاتے ہوئے کہا تھا۔ لنچ کے بعد ربیکا کے ڈیڈی واپس آفس چلے گئے تھے۔ ربیکا کی ممی اور چھوٹی بہن مارکیٹ چلی گئی تھیں۔ ثانیہ ربیکا کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ صرف چند منٹ گزرے تھے جب اچانک اسٹیریو پر وٹنی ہیوسٹن کا باڈی گارڈ بجایا جانے لگا تھا۔ والیوم اتنا بلند تھا کہ وہ دونوں بات کرتے کرتے چپ ہو گئیں۔ ربیکا نے چائے کا مگ رکھ دیا تھا۔ یہ ڈیوی ہے، اسے اتنے مینرز نہیں ہیں کہ گھر میں کوئی آیا ہے تو والیوم ہی تھوڑا کم رکھ لے۔ دن میں 36 بار ہم یہ نمبر سنتے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ وٹنی نے یہ نمبر صرف اس کے لیے ریکارڈ کیا ہے۔ ربیکا ترچھی سے کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ چند منٹوں بعد اسٹیریو کا والیوم کم ہو گیا تھا۔ ربیکا دوبارہ کمرے میں آ گئی تھی۔ والیوم کم کر دیا؟ ثانیہ نے اس کے اندر آتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں، میں نے اسے وٹنی کی قسم دی تھی۔ ثانیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہارا بھائی وٹنی کا بہت بڑا فین لگتا ہے، اس نے ہنستے ہوئے ربیکا سے کہا تھا۔ یہ بات کبھی اس کے سامنے مت کہہ دینا، وہ خود کو فین نہیں وٹنی کا لور سمجھتا ہے۔ او گاڈ، دنیا میں اب بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں؟ دنیا میں تو پتہ نہیں، مگر ہمارے گھر میں ایسے ہی لوگ ہیں۔ ڈیوڈ وٹنی پر مرتا ہے اور انیتا ٹام کروز پر، اس نے اپنی چھوٹی بہن کا نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ اور تم کس پر مرتی ہو؟ ثانیہ نے شرارت سے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے بھائی، رابن پہ، اس نے اپنے فیانسے کا نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی میں ہمیشہ پکا کام کرتی ہوں، اس نے کھلکھلاتے ہوئے ثانیہ سے کہا تھا۔ مجھے تمہاری فیملی بہت اچھی لگی ہے، ثانیہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری فیملی بھی بہت اچھی ہے؟ ہاں، پر تمہاری فیملی جتنی نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے اتنے کلوز نہیں ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تو آ جائے کرو تم ہمارے گھر، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ربیکا نے بڑے خلوص سے اسے آفر کی تھی۔ ہاں، اب میں آتی رہوں گی، یہاں آ کر بہت اچھا وقت گزارا ہے میں نے، اس نے چائے کا مگ خالی کرتے ہوئے کہا تھا۔ پھر گفتگو کا موضوع بدل گیا تھا۔ 4 بجے تک وہ دونوں باتیں کرتی رہیں، پھر ثانیہ گھڑی دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا، میں ڈیوڈ کو بلاتی ہوں۔ ربیکا اسے لاؤنج میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آؤ باہر چلتے ہیں، وہ سو رہا تھا، میں نے جگا دیا ہے، چند منٹوں میں باہر آ جائے گا۔ ربیکا نے اسے بتایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ باہر پورچ میں آ گئی تھی۔ چند منٹوں بعد وہ جمائیاں لیتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ پھر گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ربیکا ثانیہ کے ساتھ اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی سڑک پر لاتے ہی اس نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا تھا۔ گاڑی میں وٹنی کا باڈی گارڈ ہی گونجنے لگا تھا اور ثانیہ نے بے اختیار کہا لگایا تھا۔ اسے چند گھنٹے پہلے ربیکا کے کہے گئے جملے یاد آ گئے تھے۔ ڈیوڈ نے حیرانی سے مڑ کر دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ثانیہ کو اور ہنسی آ گئی تھی۔ ربیکا بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی تھی۔ شاید وہ بھی ثانیہ کی ہنسی کی وجہ جان چکی تھی۔ ڈیوڈ کچھ دیر بیک ویو میرر سے انہیں حیرانی سے دیکھتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ پھر اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے تھے۔ ناراضگی کے عالم میں اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ پہلے تم لوگ مجھے اپنے ہنسنے کی وجہ بتاؤ یا پھر ہنسنا بند کرو،
پھر میں گاڑی چلاؤں گا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ان دونوں سے کہا تھا، مگر ان دونوں کی ہنسی کی رفتار میں یکدم اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ بالکل پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھیں۔ پھر ربیکا نے خود پر کچھ قابو پاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم گاڑی چلاؤ، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ بات ختم کرتے کرتے اس نے ثانیہ کی طرف دیکھا تھا اور وہ ایک بار پھر ہنسنے لگی تھی۔ نہیں، اب تو میں بالکل گاڑی نہیں چلاؤں گا۔ وہ کچھ بگڑ گیا تھا۔ پلیز آپ گاڑی چلائیں، آپ کو وٹنی کی قسم۔ ثانیہ نہیں جانتی کہ کس طرح بے اختیار اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا تھا۔ اس نے ڈیوڈ کے چہرے پر بے تحاشا حیرت دیکھی تھی۔ پھر اس نے اس کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ مڑا تھا۔ اس نے کیسٹ پلیئر آف کیا تھا اور گاڑی سڑک پر لے آیا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر مزید ہنستی رہی تھیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کی ہنسی تھم گئی تھی، اور ہنسی تھمتے ہی ثانیہ کو اپنی حرکت پر خجالت کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے بیک ویو مرر سے ڈیوڈ کو دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے ماتھے پر بل ڈالے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دوپہر والی خوش مزاجی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ثانیہ کو شرمندگی ہونے لگی۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں کیسی لڑکی ہوں۔ اسے خیال آیا تھا ربیکا اب اس سے باتیں کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن اب بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ ربیکا گیٹ پر اس کے ساتھ اتر کر اسے گھر کے اندر تک چھوڑنے گئی تھی۔ اس کے ذہن میں تب بھی ڈیوڈ کے چہرے کے تاثرات تھے۔ کل تمہیں ڈراپ کرنے کے بعد میرا اور ڈیوڈ کا زبردست جھگڑا ہوا۔ اگلے دن کالج میں ربیکا اسے بتا رہی تھی۔ وہ مجھ سے اس بات پر لڑ رہا تھا کہ میں نے تمہیں وٹنی کے بارے میں کیوں بتایا۔ ربیکا مزے سے بتا رہی تھی۔ پھر کیا؟ ایسے جھگڑے تو اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ اسے اصل میں جھگڑے کی عادت ہے۔ ربیکا بہت پرسکون تھی۔ ویسے مجھے ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ اور پھر وہ بات جو میں نے اس سے، چھوڑو یار، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ربیکا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس کی شرمندگی ختم نہیں ہوئی تھی۔ 3-4 دن بعد اس نے شام کو ربیکا کو فون کیا تھا۔ فون ڈیوڈ نے ریسیو کیا تھا۔ ثانیہ نے اس کی آواز پہچان لی تھی۔ میں ثانیہ ہوں، مجھے ربیکا سے بات کرنا ہے، اس نے کہا تھا۔ اچھا میں اسے بلوا دیتا ہوں، آپ ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تھا، 1 منٹ، مجھے آپ سے بھی بات کرنی ہے۔ ثانیہ نے تیزی سے کہا تھا۔ معذرت کرنے کا یہ اچھا موقع اسے ملا تھا۔ مجھ سے بات کرنی ہے؟ کیا بات کرنی ہے؟ وہ مجھے آپ سے ایکسکیوز کرنی ہے۔ ایکسکیوز؟ کس چیز کے لیے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ اس دن گاڑی میں، میرا مطلب ہے میں نے آپ کو گاڑی چلانے کے لیے وٹنی کی قسم دی تھی۔ اس نے کچھ اٹکتے ہوئے وجہ بتائی۔ ہاں تو میں نے گاڑی چلا دی تھی، دوسری طرف سے سنجیدگی سے کہا گیا۔ ثانیہ کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر یہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدہ ہے۔ نہیں، لیکن مجھے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو چلیں ٹھیک ہے، دوبارہ مت کہیے گا۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ نہیں، فی الحال تو نہیں۔ کیا اب ربیکا سے بات کروا دوں؟ وہ اس کی بات پر کچھ شرمندہ ہو گئی تھی۔ جی کروا دیں۔ ہیلو ثانیہ۔ کچھ دیر بعد ریسیور میں ربیکا کی چہکتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ اس دن وہ اپنی بھابھی کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ جب فیروز سنس کے باہر اس نے ڈیوڈ کو کچھ فارنرز کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن انیتا بھی تھی۔ انیتا نے ثانیہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ثانیہ نے اس سے پوچھا تھا۔ ڈیوڈ ابھی بھی انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ڈیڈی کے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں، رات کی فلائٹ ہے ان کی، اس لیے کچھ شاپنگ کروانے آئے ہیں۔ ربیکا بھی آئی ہے؟ نہیں وہ نہیں آئی، بس میں اور ڈیوڈ ہی آئے ہیں۔ انیتا کچھ دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ ثانیہ کو بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ڈیوڈ اسے دیکھنے کے باوجود بھی اس کی طرف نہیں آیا تھا۔ اس نے ثانیہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، اور ثانیہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ کیا وہ اب بھی اس بات پر مجھ سے ناراض ہے؟ اسے خیال آیا تھا، مگر میں نے تو ایکسکیوز کر لی تھی۔ اس کا دل یکدم شاپنگ سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ بھابھی کے اصرار کے باوجود وہ واپس گاڑی کی طرف چلی گئی تھی۔ پھر ثانیہ نے کئی دفعہ اسے بہت سی جگہوں پر دیکھا تھا۔ بعض دفعہ وہ اکیلا ہوتا، بعض دفعہ اس کا کوئی دوست ساتھ ہوتا۔
مگر کبھی بھی اس نے ثانیہ کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہر بار اس طرح نظر انداز ہونا ثانیہ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا تھا۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ خود اس کے پاس جا کر ہیلو ہائی کرے، آخر پتہ تو چلنا چاہیے کہ وہ اس طرح کیوں کر رہا ہے۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر بار اس کا سامنا کرنے کے بعد وہ گھنٹوں اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، اور ہر سوچ اسے پہلے سے زیادہ الجھاتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ڈیوڈ کی طرف کون سی چیز اس طرح کھینچ رہی تھی۔ وہ بلا شبہ بے حد ہینڈسم تھا، اس کے چہرے کے نقوش بھی بہت تیکھے تھے، مگر ثانیہ نے اس سے بھی زیادہ ہینڈسم لڑکے دیکھے تھے، اور وہ اس طرح کسی سے متاثر نہیں ہوئی تھی جس طرح وہ ڈیوڈ سے ہو رہی تھی۔ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور تھی جس سے سبھی لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھیں۔ اس دن وہ ربیکہ کے گھر گئی ہوئی تھی، اور وہاں ایک بار پھر ڈیوڈ سے اس کا سامنا ہوا تھا، مگر خلاف توقع اسے نظر انداز کرنے کے بجائے وہ بڑی خوش دلی سے مسکرانے لگا تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ بے اختیار خوش ہوئی تھی۔ فائن، کافی دن بعد آئیں آپ ہمارے گھر، کیا ابھی بھی آپ کی شرمندگی ختم نہیں ہوئی؟ وہ بڑی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ میری شرمندگی تو ختم ہو گئی ہے، مگر آپ شاید ابھی تک ناراض ہیں مجھ سے۔ نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اس طرح کی باتوں پر ناراض نہیں ہوتا۔ ثانیہ اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پھر وہ اتنے ہفتوں سے اسے نظر انداز کیوں کر رہا ہے، مگر وہ پوچھ نہیں سکی تھی۔ ربیکہ لاؤنج میں آ چکی تھی۔ وہ ربیکہ کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی آئی تھی، مگر آج وہ بہت خوش تھی، اور اس کے مزاج میں یکدم آنے والی اس تبدیلی کو ربیکہ نے بھی محسوس کیا تھا۔ اس دن گھر واپس آ کر بھی اس کا موڈ بہت خوشگوار رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ لاشعوری طور پر کسی لڑکے سے اس طرح متاثر ہو رہی تھی، اور وہ لڑکا کون تھا اس وقت اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ ربیکہ کی گفتگو میں اکثر اس کے بھائی کا ذکر ہوتا تھا۔ آج ڈیوڈ نے یہ کیا، آج ڈیوڈ نے یہ کہا۔ بعض دفعہ وہ ثانیہ کے بارے میں اس کا تبصرہ بھی اسے بتا دیتی، اور ان تبصروں نے اسے ڈیوڈ کی جانب کچھ اور مائل کر دیا تھا۔ جس دن ربیکہ ڈیوڈ کا ذکر کرنا بھول جاتی، اس دن ثانیہ خود اس کا ذکر چھیڑ دیتی۔ ان دنوں اس کے بارے میں بات کرنے سے زیادہ دلچسپ چیز اس کے لیے کوئی اور نہیں تھی۔ اس دن کالج میں ربیکہ نے ایک کارڈ اسے تھما دیا تھا۔ ڈیوڈ کی برتھ ڈے ہے پرسوں، اور میں تمہیں انوائٹ کر رہی ہوں۔ گھر میں ہی ایک چھوٹا سا فنکشن ہے۔ ربیکہ اسے تفصیلات بتا رہی تھی۔ میرا آنا تو شاید کچھ مشکل، مجھے تمہاری مشکل میں دلچسپی نہیں ہے، بس تمہیں آنا ہے۔ ربیکہ نے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی تھی۔ تیسری شام ثانیہ کا بڑا بھائی اسے ربیکہ کے گھر ڈراپ کر گیا تھا۔ گیٹ کے باہر گاڑیوں کی قطار اور اندر ہونے والی چہل پہل سے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی چھوٹا فنکشن نہیں ہے۔ لان میں لائٹنگ کی گئی تھی، اور وہاں لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ ربیکہ اسی کی منتظر تھی، اور اسے دیکھتے ہی اس نے گرم جوشی سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ آؤ، میں تمہیں اپنے کزن سے ملواتی ہوں۔ ہیلو ہائی کے بعد اس نے ثانیہ کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ اسے لے کر لان کی مختلف ٹیبل پر جاتی اور مختلف لڑکوں اور لڑکیوں سے اسے متعارف کرواتی رہی۔ ربیکہ، یہ گفٹ تم لے لو، اس نے ربیکہ کے ساتھ چلتے چلتے کہا تھا۔ بھائی، یہ میں کیوں لوں؟ جس کے لیے تم لائی ہو اسی کو دینا۔ آؤ ڈیوی کے پاس چلتے ہیں۔ ربیکہ اسے لے کر گھر کے اندر آ گئی تھی۔ ڈیوڈ اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ ثانیہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار نروس ہو گئی تھی۔ تھینک یو فار بینگ ہیئر۔ وہ خود ہی ثانیہ اور ربیکہ کے پاس آ گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ ثانیہ نے گفٹ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ تھینک یو۔ اس نے مسکراتے ہوئے گفٹ لے لیا تھا۔ آپ گفٹ کے بغیر آتی تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن گفٹ کے ساتھ آئی ہیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ ربیکہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ آؤ ثانیہ، باہر چلتے ہیں۔ ربیکہ اس کا ہاتھ تھام کر واپس مڑ گئی تھی۔ لاؤنج کے دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے غیر محسوس طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ اس کا گفٹ ہاتھ میں تھامے وہیں کھڑا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے تیزی سے گردن موڑ لی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی تھی۔ برتھ ڈے کا کیک کاٹنے کے بعد ربیکہ اور اس کے کزنس نے گٹار اور کی بورڈ پر بہت سے گانے گائے تھے۔ ڈیوڈ نے بھی گٹار پر ایک دھن بجائی تھی۔
وہ حیران کن حد تک اچھا گٹار بجا رہا تھا۔ ثانیہ اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکی۔ ربیکہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ثانیہ، ذرا اس لڑکی کو دیکھو جس نے رائل بلو کلر کا سلک کا چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا ہے۔ ثانیہ نے اس سمت دیکھا جس طرف وہ اشارہ کر رہی تھی۔ وہ لڑکی ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی۔ کیسی ہے؟ ثانیہ نے حیرانی سے اس کو دیکھا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے ربیکہ سے پوچھا تھا۔ ممی کی بہت نظر ہے اس لڑکی پر، ڈیوڈ کے لیے۔ ثانیہ کا سانس رک گیا تھا۔ ڈیوڈ کے لیے؟ ہاں، ڈیوڈ کے لیے۔ شیبا بہت اچھی لڑکی ہے، ڈیڈی کے دوست کی بیٹی ہے، کینیڈا سے آئی ہے چند ہفتے یہاں گزارنے۔ ممی سوچ رہی ہیں اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ ربیکہ سرگوشی میں اسے تفصیل بتا رہی تھی اور ثانیہ کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ڈیوڈ انٹرسٹڈ ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی ممی نے اس سے بات تو نہیں کی، مگر شیبا ایسی لڑکی ہے جسے کوئی ناپسند نہیں کر سکتا۔ اس نے ربیکہ کو کہتے سنا تھا۔ یکدم فنکشن سے اس کا جی اجاٹ ہو گیا تھا۔ ڈیوڈ ابھی بھی گٹار پر کوئی دھن بجا رہا تھا، مگر وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مجھے اب بھائی کو فون کرنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے ربیکہ سے کہا تھا۔ یار، ایک دم تمہیں گھر جانے کی کیا پڑ گئی ہے؟ ربیکہ کچھ ناراض ہوئی تھی۔ دیکھو، ممی نے اسی شرط پر آنے دیا تھا کہ میں 9 بجے تک واپس آ جاؤں گی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا اور پھر اندر لاؤنج میں آ کر گھر فون کر دیا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ بے حد ٹینس تھی۔ آخر مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ شیبا سے ڈیوڈ کی منگنی کرنا چاہتے ہیں تو میں کیوں پریشان ہوں؟ مجھے ڈیوڈ میں اتنی دلچسپی لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ بے دلی سے جیولری اتارتے ہوئے سوچتی رہی۔ میں نے آخر ڈیوڈ کو اس قدر ذہن پر سوار کیوں کر لیا ہے؟ آخر میں چاہتی کیا ہوں؟ اس نے رنجیدگی سے سوچا تھا اور پھر کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ ایک بار پھر ڈیوڈ کا چہرہ اس کے سامنے تھا اور پھر یکدم شیبا بھی اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھ گئی۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ اس وقت وہ رونے لگی تھی۔ مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کیوں جیلس ہو رہی ہوں؟ میں کوئی احمق ہوں؟ وہ جتنا خود کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا دل اتنا ہی بھر آ رہا تھا۔ وہ بہت دیر روتی رہی تھی۔ اس رات اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیوڈ کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ کیا بات ہے ثانیہ، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ صبح امی نے ناشتے کی میز پر اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پوچھا تھا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے رات کو نیند نہیں آئی، اس نے بہانہ گڑھا تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں کوئی ٹیبلٹ دے دیتی۔ اس کی بھابھی نے اس سے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی تھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ اس کے سب سے بڑے بھائی نے پوچھا تھا۔ اب ٹھیک ہوں۔ اسے ان سب کے سوالوں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ آج کالج مت جانا، آرام کرنا، اس کی امی نے کہا تھا۔ ثانیہ، تم ابھی اپنی امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جانا، اس کے ابو نے کہا تھا۔ وہ کپ ٹیبل پر پٹک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سب پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں میرے؟ سکون سے ناشتہ کیوں نہیں کرنے دے رہے مجھے؟ وہ روتے ہوئے ڈائننگ روم سے نکل گئی تھی۔ ڈائننگ روم میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تھے۔ ثانیہ نے کبھی اس طرح نہیں کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تم جاؤ، جا کر دیکھو اسے، اس کے ابو نے امی سے کہا تھا۔ رات کو جب میں اسے ربیکہ کے گھر سے لے کر آیا تھا تب تو بالکل ٹھیک تھی۔ اس کا بڑا بھائی حیران تھا۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ بہت لاڈلی تھی۔ ہر ایک کو ہر وقت اس کا خیال رہتا تھا۔ خود وہ بھی بھائیوں کے ساتھ بہت اٹیچ تھی۔ اسے خاصی حد تک آزادی بھی دی گئی تھی۔ وہ جس وقت جہاں جانا چاہتی جا سکتی تھی، کوئی اسے منع نہیں کرتا تھا۔ اس کی غلطیوں کو بھی سب لوگ ہنس کر ٹال دیتے تھے اور اس لاڈ پیار نے اسے کسی حد تک خود سر بھی بنا دیا تھا۔ شام تک وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کسی حرکت سے گھر میں کسی کو کوئی بھی شک ہو۔ میں اب ڈیوڈ سے کبھی نہیں ملوں گی۔ جب میں ربیکہ کے گھر نہیں جاؤں گی تو اس سے میرا سامنا بھی نہیں ہوگا اور پھر وہ میرے ذہن سے نکل جائے گا۔ اس نے اس رات یہ طے کیا تھا۔ 1 ڈیڑھ ہفتہ وہ ربیکہ کے گھر نہیں گئی تھی اور نہ ہی
اس نے اسے اپنے گھر انوائٹ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈیوڈ کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پائی تھی۔ وہ ان تمام دنوں میں اس کی نظروں کے سامنے رہا تھا، اور وہ شیبا کو بھی اپنے ذہن سے نہیں نکال پائی تھی۔ تم لوگوں نے شیبا کے والدین سے بات کی؟ اس دن اس نے ہمت کر کے ربیکا سے پوچھا تھا۔ ہاں، ممی نے بات کی تھی۔ وہ لوگ تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے۔ اگلے سال چھٹیوں میں جب وہ لوگ پاکستان آئیں گے تو ہم باقاعدہ ان دونوں کی انگیجمنٹ کر دیں گے۔ شادی تو خیر ابھی 4-5 سال کے بعد ہی ہوگی، کیونکہ ڈیوڈ کو اپنی انجینئرنگ مکمل کرنا ہے۔ ثانیہ کا دل جیسے ڈوب گیا تھا۔ ڈیوڈ تو بہت خوش ہوگا۔ وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہتی تھی۔ ابھی کون سی انگیجمنٹ ہو گئی ہے جو وہ خوش ہوتا پھرے؟ ابھی تو صرف بات ہوئی ہے۔ ممی نے اس سے پوچھا تھا تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ شیبا کو کوئی بھی ناپسند نہیں کر سکتا۔ وہ اسے بتا رہی تھی۔ ثانیہ نے اپنے اندر ایک دم بہت سا سناٹا محسوس کیا تھا۔ ثانیہ اور ربیکا کے پروموشن ٹیسٹ شروع ہونے والے تھے۔ اکنامکس کے ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہوئے کچھ سوالوں میں اسے پرابلم پیش آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے مجھے ربیکا سے مدد لینی چاہیے، اس نے سوچا تھا، لیکن ریسیور اٹھاتے ہوئے اسے یاد آیا تھا کہ ربیکا کا فون خراب ہے۔ کچھ دن پہلے بارش کی وجہ سے اس علاقے کی ایکسچینج میں کوئی خرابی ہو گئی تھی، اور ربیکا نے اسے ذکر بھی کیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی تھی اور پھر امی کو بتا کر ڈرائیور کے ساتھ ربیکا کے گھر چلی گئی تھی۔ ملازم اسے اندر لے آیا تھا۔ ربیکا بی بی انیتا بی بی کے ساتھ لائبریری گئی ہیں، کچھ دیر میں آتی ہی ہوں گی، ملازم نے اسے بتایا تھا۔ گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ وہ کچھ مایوس ہوئی تھی۔ صرف ڈیوڈ صاحب ہیں، میں انہیں بلاتا ہوں۔ ثانیہ کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ ڈیوڈ ملازم کے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح خوش دلی سے ثانیہ سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں دراصل ربیکا سے کچھ سوال سمجھنے آئی ہوں، مگر وہ تو… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ہاں، وہ لائبریری گئی ہوئی ہے، بس آتی ہی ہوگی، آپ بیٹھیں۔ وہ اس کے کہنے پر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ آپ نے تو ہمارے گھر آنا ہی چھوڑ دیا، وہ کچھ دیر بعد بولا تھا۔ ثانیہ نے کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ڈیوڈ نے بھی اپنا سوال نہیں دہرایا تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ لائیں آپ کتاب دکھائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کچھ دیر بعد ڈیوڈ نے کہا تھا۔ ثانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کتاب اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ وہ اس کا بتایا ہوا باب کھول کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے وہ کتاب دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، نو پرابلم، یہ تو بہت آسان ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ ایک کرسی اٹھا کر سینٹر ٹیبل کے سامنے لے آیا تھا۔ آپ یہاں آ جائیں، اس سے کہتے ہوئے خود وہ اس کے بالمقابل صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کتاب اور نوٹ بک سینٹر ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس نے بڑی مہارت سے مختلف فارمولے استعمال کرتے ہوئے سوالات حل کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ آگے کو جھکی نوٹ بک پر روانی سے چلتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ اس کے ناخن تراشیدہ اور ہاتھ عام مردانہ ہاتھوں کے برعکس بہت خوبصورت تھے۔ وہ نوٹ بک پر لکھے ہوئے کسی لفظ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا ذہن صرف ڈیوڈ میں الجھا ہوا تھا۔ کیا اسے کبھی یہ احساس ہوا ہوگا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں؟ کیا اس نے کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟ وہ اس وقت صرف یہی سوچ رہی تھی۔ وہ مدھم آواز میں نوٹ بک پر سر جھکائے بڑے اچھے طریقے سے مختلف کیلکولیشن کر رہا تھا، اور تب اچانک ہی نوٹ بک پر چلتا ہوا اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ نوٹ بک سے کچھ فاصلے پر سینٹر ٹیبل کے شیشے پر پانی کے کچھ قطرے گرے تھے۔ اس نے حیران ہو کر سر اٹھایا تھا۔ کیا ہوا ثانیہ؟ وہ جیسے ہکا بکا تھا۔ وہ اب اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ چکی تھی۔ ڈیوڈ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اسے پہلے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پھر ایک جھٹکے سے اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ ڈو یو نو ہاؤ مچ آئی لو یو؟ اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دم بخود ہو گیا تھا۔ ثانیہ، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں، اور تم شیبا کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو؟ ثانیہ، تم ہوش میں تو ہو؟ نہیں، میں ہوش میں نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتی ڈیوڈ، میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، مگر وہ سانس روکے اسے بلکتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم کسی اور کے ہو گئے تو میں زندہ نہیں رہوں گی، میں خودکشی کر لوں گی۔
کیا تم کو کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ کیا تمہیں کبھی میرا خیال نہیں آیا؟ کیا شیبہ مجھ سے زیادہ اچھی ہے؟ وہ اس کے سامنے سے اٹھ گیا تھا۔ اندازہ تھا، مگر یہ سب کچھ بیکار ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان اتنی دیواریں ہیں کہ صرف محبت سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنی اور میری زندگی کو مشکل بنانے کی کوشش مت کرو ثانیہ۔ ثانیہ نے بالآخر اسے کہتے سنا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ تم مسلم ہو، میں عیسائی ہوں، اور یہ فرق نہ تم ختم کر سکتی ہو نہ میں، لیکن میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں بھی محبت کرتا ہوں۔ ثانیہ کے آنسو یکدم تھم گئے تھے۔ پھر تم نے مجھ سے کبھی کہا کیوں نہیں؟ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں تمہیں ایسے خواب کیوں دکھاتا جن کی کوئی تعبیر نہیں ہے؟ آج تم نے خود پہل کی تو میں، ورنہ شاید میں تم سے کبھی بھی یہ سب نہ کہتا۔ جاوید، تم مسلم ہو جاؤ، پھر ہم شادی کر سکیں گے۔ یہ بات دوبارہ کبھی مت کرنا۔ کیا تم میرے لیے عیسائی ہو سکتی ہو؟ وہ ایک دم مشتعل ہو گیا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں سکی۔ میرا خیال ہے اس سب کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ میں دوبارہ اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کچھ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اب کچھ ختم نہیں ہو سکتا۔ اب جب میں یہ جان گئی ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تم کو کھو نہیں سکتی۔ میں بار بار اسی ٹاپک پر تم سے بات کروں گی۔ ڈو یو ہیئر می؟ میں بار بار اسی ٹاپک پر تم سے بات کروں گی۔ وہ اپنی چیزیں اٹھا کر بھاگتی ہوئی ربیکا کے گھر سے نکل آئی تھی۔ پروموشن ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد ایک دن ڈیوڈ نے اسے کال کیا تھا۔ آج ربیکا کالج نہیں آ رہی، کیا تم مجھ سے مل سکتی ہو؟ اس نے ثانیہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ میں کالج سے تمہیں پک کر لوں گا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ پچھلے 2 ہفتے میں نے بہت سوچا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی سوچو۔ تم اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو سوچ لو کہ اس کے لیے تمہیں بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ میں تم سے مذہب بدلنے پر اصرار نہیں کرتا، مگر تمہیں اپنا گھر، خاندان اور شاید ملک بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہاں رہ کر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تمہیں میرے ساتھ باہر جانا ہوگا، اور یہ ابھی نہیں ہوگا۔ پہلے مجھے اپنی انجینئرنگ مکمل کرنی ہے، اور اس میں ابھی کچھ سال رہتے ہیں۔ کیا تم 4-5 سال انتظار کر سکتی ہو؟ وہ کالج سے اسے ایک ریسٹورینٹ میں لے گیا تھا، اور وہاں اس نے ثانیہ کو اپنا فیصلہ بتانا شروع کیا تھا۔ نہیں، 4-5 سال انتظار ممکن نہیں ہے۔ انٹر کے بعد میرے پیرنٹس ہر قیمت پر میری شادی کر دیں گے۔ میرے لیے مزاحمت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ آئی ڈونٹ نو۔ تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے ڈیوڈ سے پوچھا تھا۔ میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ میرے پیرنٹس کو یہ سب پتہ چلے تو وہ… نہیں ثانیہ، شادی کے لیے تمہیں ابھی کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے میرے فادر سپورٹ کرتے ہیں۔ میں تمہیں کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں؟ تم انٹر کرو، ابھی 1 سال ہے، پھر میں دیکھوں گا کیا کر سکتا ہوں۔ مگر میں پھر تم سے ایک بار کہتا ہوں کہ تم اپنے فیصلے پر غور کرو۔ ثانیہ، کیا تم ان ساری مشکلات کا سامنا کر سکو گی جو مجھ سے شادی کی صورت میں تمہارے سامنے آئیں گی؟ تمہاری فیملی اور یہاں کے سارے لوگ ہماری جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ ایک مسلم لڑکی کرسچن لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ تمہارے مذہب میں یہ نہیں ہوتا۔ کیا تم جانتی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ کرو اور پھر تمہیں پچھتانا پڑے۔ تمہیں پہنچنے والی کوئی تکلیف میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ ڈیوڈ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس تمہاری ضرورت ہے۔ تم مجھے کیسے ملتے ہو مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ ہی گزارنا چاہتی ہوں۔ بھابھی، اسلام میں مسلم مرد کو کسی غیر مسلم عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے کیا؟ اس دن وہ آمنہ بھابھی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اگر وہ عورت اہل کتاب ہو تو۔ اور کیا مسلم عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے اگر وہ اہل کتاب ہو تو؟ آمنہ بھابھی نے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مسلم عورت کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، چاہے وہ غیر مسلم اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ مرد کو تو اجازت ہے کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لے، لیکن عورت کو نہیں۔ کیا عورت انسان نہیں ہے یا اس کا دل نہیں ہے؟ ثانیہ، دیکھو یہ زیادتی والی بات نہیں ہے۔ ایک مسلم مرد اپنے بچوں کو اپنے طریقے اور عقیدے پر پروان چڑھائے گا، چاہے اس کی بیوی کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ وہ اسے مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اس کی بات مانے،
مگر مسلم عورت ایک غیر مسلم شوہر کو اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ یقیناً اس کے بچے بھی غیر مسلم ہی ہوں گے۔ پھر تم خود سوچو کہ ایک مسلمان عورت کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے دین کے بجائے کسی دوسرے دین کا پیروکار بنائے۔ ثانیہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، وہ الجھ گئی تھی۔ ڈیوڈ کے ساتھ اس کی ملاقاتیں جاری تھیں۔ وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دوست کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر ڈیوڈ کے ساتھ طے کی ہوئی جگہ پر چلی جاتی۔ بعض دفعہ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا تھا کہ وہ اپنے والدین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہی ہے، مگر ہر بار وہ اپنے کان بند کر لیتی۔ میں ڈیوڈ کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ ہر بار اپنی مجبوری دہرا دیتی۔ ڈیوڈ، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں اپنے پیرنٹس سے بات کر سکتی ہوں، شاید وہ ہماری شادی پر رضامند ہو جائیں، پھر ہمیں کسی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس دن اس نے ڈرتے ڈرتے ڈیوڈ سے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، مگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، محبت کی خاطر تو لوگ… تم بھی تو محبت کرتی ہو مجھ سے، کیا تم میرے لیے اپنا مذہب چھوڑ سکتی ہو؟ وہ اس کے سوال پر خاموش ہو گئی تھی۔ تم اسلام کا مطالعہ تو کرو، پھر مجھے دلچسپی نہیں ہے تمہارے مذہب میں، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں اپنے مذہب سے بہت خوش ہوں۔ ڈیوڈ نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ تم عیسائیت کا مطالعہ کرو، شاید تم اپنا مذہب چھوڑ دو۔ وہ ایک بار پھر اس کی بات کے جواب میں خاموش رہی تھی۔ بہتر ہے کہ اب ہم مذہب کی بات نہ کریں۔ ڈیوڈ نے بات ختم کر دی تھی۔